والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ما قبل کی آیتیں، اس آیت سے پہلے جو چیزیں گزریں اور اس آیت سے متصل مسلسل کئی آیتوں کے ساتھ منافقین کا خاص طور پر تذکرہ سب سے زیادہ اہمیت دے کر بتایا گیا۔ تو خطاب ہے کافروں سے نہیں، کافروں کی تو عادت ہی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں پیش کی گئیں، جو دین دیا گیا ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کو اختیار نہ کرنا، یہ تمام غیر مسلموں کی تو عادت ہی ہے۔ غیر مسلم میں ہر قوم آ گئی جو دین اسلام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو جڑے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نہیں، دل سے، وہ دل والی کیفیت زبان سے آنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفصیل، سارا کلام پاک ابتدا سے انتہا تک اسی ایک کلمہ، اس کی حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت تفسیر کو پیش کرتا ہے۔ جتنے چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اسی ایک کی وضاحت کے لیے ہے۔ دین اسلام کا آغاز ہوا، بیسوں مسائل کے ساتھ اسلام کو گزرنا پڑا، مسلمانوں کو بیسوں مشقتوں برداشت کرنا پڑا، یہاں تک بھی نوبت آئی وطن چھوڑنا پڑا، وطن سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اور ہر قسم کی یاد کو بھی چھوڑنا پڑا، جاگیر جائیداد چھوڑ دیے، عزیز و اقارب سے رشتہ ناتا توڑ لیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے تو یہ تقاضا ہوتا ہے۔ جب غلبہ اسلام کا ہونے لگا، بہت سے بڑی تعداد اس وقت کی، آج کی دنیا میں یہ تعداد انسان گنتی کر بھی نہیں سکتا، علامتوں سے، عادتوں سے اس کا ایک میزان پیمانہ بنا کر دے دیا قرآن نے، عادتوں سے، اخلاق سے، طریقے زندگی سے ہر کوئی تمیز کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھنے والے، خود کو سمجھنے والے مسلمان، تو مسلمان نہیں منافق ہے، تیری طرز زندگی اسلامی رنگ میں نہیں، تیری گفتگو، تیرا انداز جینے کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کو سکھایا، سمجھایا، اور صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے سیکھا اور سمجھا، سمجھ کر اس سمجھ پر قائم باقی رہنے کے لیے اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا۔ کیا جب ایمان کی، اسلام کی بات آتی ہے تو سمجھا جانے والا، کہلانے والا
یا خود کو دعویٰ کرنے والا، اسلام سے جڑے ہوئے ایسے افراد کیا اپنا سب کچھ اس اسلام کے طریقے کے لیے داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے؟ جو تیار نہیں ہیں، اس وقت بھی اس قسم کے لوگ تھے، ان کے طریقوں کو بتا کر قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ رکھا۔ جب جس وقت قرآن پڑھ رہا ہے شخص اور پڑھنا ہے، سن رہا ہے سننا ہے، سمجھ رہا ہے سمجھنا ہے، تو اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ بلکہ ایسوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ غیر مسلموں سے، کافروں سے بدتر ہوا کرتے ہیں ایسے، لیکن حقیقی ایمان والی کیفیت پہ باقی رہنے والوں کی تفصیل آج کی اس آیت میں ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، ایسے مومن تمام مرد اور مومن تمام عورتیں دین اسلام کی فطرت میں، مزاج میں، طبیعت میں اس قسم کے مرد حضرات اور تمام مومن عورتیں ہیں، تو دین کے پر قائم رہنے کا مطالبہ صرف مرد پر نہیں، صرف عورت پر نہیں، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ یہ اپنے مزاج اور طبیعت میں دینداری، دین کو حق سمجھ کر بعضم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دینی ساتھی، رفیق، ہم خیال، ہم فکر رہا کرتے ہیں۔ ذریعہ خطا ہوئی کسی سے آگاہ کر دے، بسر و چشم استقبال کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ سے، اللہ کے دین سے جڑی ہوئی نسبت لگا کر کہ یہ دین ہے، یہ طریقہ دین ہے، یہ ارشاد رسول ہے، یہ طریقہ رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ عز و جل کا حکم منشا ہے، تو اپنے نفس کو مشکل نہیں گزرتا، چونکہ دین اور اللہ کا نام ہے، کسی سے بھی سنیں گے، قبول کریں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو نے کیوں کہا ایسا نہیں کہیں گے، تنقید نہیں کریں گے۔ غیر دینداری میں جیسے منافق آپس میں مزاج میں، طبیعت میں بگڑے ہوئے ہیں، طبیعت میں بگاڑ، فکر و خیال کے اندر خرابی، طریقہ زندگی کے اندر فساد و بگاڑ، یہ چیزیں ان میں نہیں ہوں گی۔ اب جو آپسی تلخیاں آئیں گی، حل کرنے کے طریقے اس کلام پاک کے ذریعے سے ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی۔ تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ یامرون بالمعروف، ہر اچھے کام کا، ہر اچھے کام کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو، جب دیتے ہیں تو خود باقی رہتے ہیں، یعنی ایمان پر باقی رہتے ہیں۔ ایمان یعنی ایمان کے تقاضوں کے اوپر دوسروں کو بھی باقی رکھنے کے لیے تاکید کرتے رہتے ہیں۔ معروف، ایمان پر قائم رہنا، کرنے کے لیے جو چیزیں بتا دی گئی ہیں ہر قسم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ جب جو خرابی دکھی ہوا کرتے ہیں خرابیاں، دنیاوی معاشرے میں گھل ملنے کے بعد دنیاوی تقاضوں کے لحاظ سے یہ چیزیں ہمیشہ ٹکراتی اور ٹکراتی رہیں گی۔ اس ٹکراؤ والی دنیا کے اندر اس ٹکراؤ سے بچنے کے طریقے جو بتائے گئے ہیں، بچنے کے سلسلے میں چاہے تمہارا نقصان مال کا ہو، جد و جہد کا ہو، کسی سے قطع تعلق کا ہو جاتا کیوں نہیں، آخر کار
جان لگانے کا ہو، یہ سب عارضی چیزیں سمجھتی ہیں۔ مقصود اور مطلوب اللہ کے حکم کی اتباع کر کر اللہ کا ہونا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی خوشنودی چاہنا، یہ بات طے ہے، پیدا اس نے کیا۔ یہ بات یقین کے ساتھ ہر کسی کے پاس سے ساری کائنات کو بنایا اس نے۔ ساری کائنات کے لیے جینے کے لیے جتنے اسباب ہیں اس کے انتظامات بھی اسی کے ہیں۔ جب وہ غضب میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، جس کو انسان قحط ساری کہتا ہے، جس کو انسان مشکل زندگی سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، تاکہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی پوری طاقت صرف کرتے ہیں۔ ان دو سلسلے میں عملی زندگی میں جو چلنا ہے، جو چلا کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو پورے اس کے ادب کے ساتھ وقت کے اوپر قائم کرتے ہیں۔ اردو میں کہہ لیتے ہیں نماز پڑھنا، نماز پڑھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن استعمال میں چل پڑا ہے، کہا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا، قرآن نے اسی کا اہتمام کیا ہے۔ رسم و رواج ایک عادت بنا کر اس کی تکمیل کرنے کا نام نماز نہیں، اس کے اندر ایک خاص خوبی ہے۔ نماز سے پہلے نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے کپڑوں کا پاک رہنا، اس کے جسم کا پاک ہونا، یہ اس کے شرائط ہیں۔ پھر نماز میں کھڑے رہنے کے بعد نماز کے اندر ادا کی جانے والی چیزیں ہیں، اس میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہونے کے ساتھ ہی دنیا سے جڑی ہوئی ہر چیز سے خود کو بے تعلق کر لینا۔ اسی لیے سب سے پہلی تکبیر کو نماز میں داخل ہونے کا طریقہ اللہ اکبر، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریم کے معنی نماز سے باہر کی ساری چیزیں حرام کر دینا۔ ظاہری طور پر، باطنی طور پر، یعنی خیال کو بھی عادی بنانا، جو بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ بالکل اپنے رب کے روبرو ٹھہرے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ احساس پیدا کرنا۔ نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا سوال نہیں، چاہے سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو، چاہے امن والی زندگی میں ہو، خوف والی زندگی میں ہو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی بدنی عبادتوں میں پورے لگے رہتے ہیں، پھر زکوٰۃ خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی جو روح دیا ہے، اس روح کو ایک بدن دیا ہے، اس بدن کے ساتھ جو چیزیں لگائی ہیں اس میں ایک مال لگایا ہے، ایک عبادت فکر کے لحاظ سے لگایا ہے۔ دینے والا وہ، پھر دینے کے بعد اس میں کچھ طلب کرتے ہیں، جبکہ وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس نے طریقہ عبادت بتا دیا، جو کچھ بھی ہو تمہارے پاس، ہونے کی مقدار بڑی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو دوزخ سے بچانے والی چیز اور انسان کی زندگی میں پیدا شدہ آفات، فکر اور پریشانیاں جو آئی ہوئی ہیں، ان تمام کے پیچھے خود انسان کی بدعملی کو کچھ نہ کچھ دخل ہے۔
انسان اپنے غلط کاموں کو، غلط طریقے کو جو کر دیا ہے یا کر رہا ہے اس کو غور نہیں کر رہا ہے، کہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے اپنے لوگ بتا دیے گئے، یعنی اقربا پروری میں، عزیز و اقارب میں، اڑوس میں پڑوس میں، عام لوگوں میں اس کی تفصیل مسلسل گزر گئی۔ للفقراء والمساکین کے ذریعے سے 8 قسم کے زمرے بتا دیے گئے۔ اس کا حکم ہے سمجھ کر، اس نے دیا ہے سمجھ کر، آ گیا بس، اب میرا اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو میرا ہے دینے کے بعد میرا ہوا، اس میں حق دینے والے کا ہے، اس میں حق دینے والے کا ہے۔ اس نے دے دیا، اس نے احسان کیا، دینے والے سے کہا تو بھی احسان کر۔ اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، زندگی کے ہر طریقے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر یہ سب سے بڑی آیت، سب سے بڑا مفہوم، معنی، مطلب کے لحاظ سے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا ہے کافی نہیں، اس کے بعد لازمی مطالبہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کسی نے پانی پیش کیا، آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کو احسان کا بدلہ چکانا ہے، جس شکل میں چاہے چکاؤ، یعنی اس کا بدل ہونا ہے، تول کے ناپ کر نہیں۔ بالکل استطاعت طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کر دینا ہے، اس کو دعا دینا ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ اللہ سے کہنا ہے جزاک اللہ، میری جانب سے، میرے پاس فی الوقت سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر ہر چیز کے اوپر جب دیا ہے اس نے، بسم اللہ کہنا ہے، یعنی دینے والے کا نام لینا۔ چیز سے استفادہ کر لیا گیا، اس کی تعریف کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ سبق سیکھنے کے 20 طریقے اللہ تعالیٰ نے قدرت اس قسم کے اسباق کو پھیلا کے رکھ دیا ہے۔ اچھی حالت والے انسانوں کے بیچ میں محتاج اور فقراء کو پھیلا دیا ہے۔ آپ اس کو عطا کرتے ہیں، عام طور پر لوگ دینے والے، سمجھنے والے حقیقت، چونکہ دے رہے ہیں اس کو نہیں، اس کے حکم کی اتباع میں، بلکہ اللہ نے فرمایا حقیقی محتاج تک پہنچتا ہے، اس کی حاجت روائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں مل جاتا ہوں، یہ دینے والے کو، یعنی بندہ میرا ہو جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رحم فرماتا ہوں، اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھے سمجھا، اس نے مجھے پانا چاہ رہا، تو ہر چیز میں دین کی بندے کو ارادہ کر کر پہل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے جانب، وہ ایک بالش آگے بڑھا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، یہ محاورہ ہے، میں دوڑتے ہوئے اسی طرف آتا ہوں، یعنی اس میں صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جس قسم کی کرے گا میں اس سے کئی گنا اضافہ اس کے اوپر مہربانی، فضل و کرم کے ارادے سے بڑھتا ہوں۔ اور جب کائنات والا کائنات میں رہنے والے کا ہو جائے تو ساری کائنات اس کے حوالے کرتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نہ صرف یہ کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے علاوہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں جو طور طریقے بتا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، ہر قسم سے یہ اللہ کا حکم، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
یہ سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہیں. یہ عادت ہوتی ہے، یہ حقیقی مومن ہوتے ہیں. ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور یقیناً ایسے بندوں پر رحم فرمائیں گے. اللہ کی رحمت ان کے پر ہوگی. ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے، بڑے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم فرمانا چاہتے ہیں، اس مخلوق میں سے، نافرمان مخلوق میں سے سب کچھ اس پر ظلم کرنا چاہتی ہے، تو اللہ کی جو مہربانی اس پر ہوگی تو یہ مظلوم غالب ہوگا، ظالم کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس ضعیف اور کمزور کو غلبہ حاصل ہوگا، اس قوی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حکیم ہر چیز جو حکمت پر مبنی ہے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے. انہیں سے متعلق مزید تفصیل اس آیت میں بھی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہ مومن مرد، یہ مومن عورتیں ہیں، خالی کہلانے والے نہیں. یہ کھیل کے میدان میں کھلاڑی ہیں، ہر کھلاڑی کا مقام درجہ ہے. کسی ایک کے اچھے مظاہرے پر ایک ٹائٹل اس کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے کھلاڑی. آپ نام الگ الگ دیتے ہیں، یہ مین آف دی میچ بولو یا فلاں بولو، نام الگ الگ دے رہے ہیں، حالانکہ سب کے سب وہ ہیں. حقیقی طاقت کا مظاہرہ جو سب کو حیران کر دینے والا، متاثر کرنے والا کیا ہے، تو یہ مومن ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی سے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر کیے. اس لیے ہر عبادت کے وقت پر آدمی صاف رہنا، وضو اس لیے ضروری ہے، خاص طور پر منہ بڑا صاف رہنا. آپ کا ذکر، شغل، اطاعت و عبادت کو فرشتے جماعت موجود رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں. پہنچانے سے اللہ کو معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ شہادت اور گواہ کے طور پر یہ سب کچھ نظام بنائے. جب عبادت کر رہا، اطاعت کر رہا اللہ کو مان کر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ موجود ہیں. وہ معکم اینما کنتم، جہاں ہو، جیسا ہو، جس حالت میں ہو تم، وہاں تمہارا رب موجود ہے. یہ بھی وضاحت کلام پاک میں، اگر تم کسی جگہ تنہا 2 آدمی ہو، یقین کر لو کہ وہاں تیسرا ہے، تمہارا رب ساتھ ہے. اگر 3 ہو تو سمجھ لو کہ چوتھا وہاں پر ہے. اگر 4 ہو تو یقین کر لو کہ 5واں وہاں پر تمہارا رب موجود ہے. جب تم تنہا ہو تو وہاں پر دوسرا تمہارا رب تمہارے ساتھ موجود ہے. لیکن فرشتوں کے ذریعے سے بات پہنچی تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا کہا بندے نے یہ کہا، یہ ذکر کیا، یہ خیال کیا، رونے کی صورت بنایا، گناہوں کا اعتراف کیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا اس بندے نے جنت کو مجھ کو دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھتا تو کیا ہوتا. اسی طرح کیا اس نے جنت طلب کیا؟ کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں. اس بندے نے دوزخ سے بچنے کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، کیا اس نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں. اگر دیکھتا تو کیا ہوتا، دوزخ کو مشاہدہ کر لیتا تو کیا کیفیت ہوتی اس کی، جنت کا مشاہدہ کر لیتا تو کیا کیفیت ہوتی. تو پھر اس کے اندر اور
بڑا اہتمام والی کیفیت پیدا ہوتی۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، صرف گواہ بنانے کے لیے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں اس بندے کے ساتھ ایسا راضی ہوں، ایسا کروں گا۔ تو ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، دینے والی ذات، بابرکت بنانے والی ذات اس دنیا میں ہے، آخرت میں عطا کرنے والی ہے، بعد میں ملے گا۔ لیکن بشارت خوشخبری ایسے لوگوں کو یہ سمجھ کر کرو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، وعدہ کا خلاف نہیں کرتے، ومن اصدق من اللہ قیلا، جو فرماتے ہیں تو اللہ کے برابر سچ بولنے والا ساری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسے ہر فرمان خدا بندی کلام پاک کے ذریعے سے جو پیش کی کر دی گئی، اس قسم کا یقین پیدا کرنا، ایسا ہوتا کیا؟ شک نہیں، شک ہے تو ایمان مضبوط نہیں۔ قرآن کی ہر چیز پورے شکوک اور شبہات کو دور کر کے، اس لیے قرآن کی ابتدا ہوتی چیزیں سے، سورہ فاتحہ کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو بیان ہوگا اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ تمہاری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، لیکن یقین رکھ کے چلو، وہ یقینی چیزیں ہیں، اس میں شک نہیں۔ گناہ کے اوپر دوزخ کا جو تذکرہ ہے، ہولناک قسم کی ہولناکیوں کا جو تذکرہ ہے، یقین کرو کہ وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ جس بنیاد پر ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے، اگر وہ بنیاد ہے تو انجام وہی ہوں گا، اور وہی انجام ہونا عین عدل و انصاف ہے، اللہ کی طرف سے ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنتوں کا، باغات ہی باغات کا، وہاں کے لحاظ سے بار بار کئی طریقوں سے اس پہلو کی وضاحت، اس وعدے کی تکمیل کا اعلان ہے قرآن میں، جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ دنیا کی نہریں موسم میں آتے ہیں، کم زیادہ ہوتے ہیں، کبھی سوکھ جاتی ہیں، کبھی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں ایسی کیفیت نہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی بتانا کہ ہمیشہ والی نہیں، خود اس کا وجود کبھی بچپن کی شکل میں، کبھی لڑکپن کی شکل میں، کبھی جوانی کی شکل میں، کبھی ادھڑ عمر کی شکل میں، کبھی بڑھاپے کی شکل میں، جب ایک کیفیت پر نہیں ہے تو پھر یہ حیات باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ رزلٹ، نتیجہ ایسے نکلے گا، ہر چیز میں جس میں تبدیلی آتی ہے، یہ بتا رہی کہ فنا ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی، کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، وہاں اسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان باغات میں مساکن طیبہ، رہنے کے اچھے اچھے عمدہ قسم کے پاکیزہ مقامات، یعنی مکانات۔ اس کی تفصیل کے لیے بہت سی حدیثوں میں جنت کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے۔ جیسے مومنوں کے لیے حدیث شریف کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ ایسا مکان دے گا، ہر باغ میں ہوگا ایک مکان، اس مکان میں، یعنی اس جگہ میں، ہر مکان میں 70 گھر ہوں گے، 70 کمرے ہوں گے۔ وہ مکان موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، سیمنٹ کا، چونے کا، کیچڑ کا نہیں، ریتی کا نہیں، موتیوں سے بنا ہوا ہوگا۔
پھر کمرے یاقوت عمدہ قسم کے پتھر سے بنے ہوئے ہوں گے. پھر ہر گھر میں 70 کمرے ہوں گے. کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو ہر کمرے میں 70 پلنگ پڑے ہوئے رہیں گے. آرائش کے خوبصورت ڈیزائن والی چیزیں ہر بستر پر الگ الگ کیفیت ہوں گی. ہر بستر پر ایک ایک حور ہوگی. ہر روز وقت صبح، ہر روز اس میں توانائی، قوت، ہمت، جرأت، تمام تعداد میں موجود حوروں کے ساتھ نمٹنے کی رہے گی، ان کو خوش رکھنے کی رہیں گی طاقت، صلاحیت. اور پھر ہر کمرے میں دسترخوان موجود ہوں گے. 70 قسم کے مختلف قسم کے لذت والی چیزیں، کھائی جانے والی چیزیں رہیں گی. مزید تفصیل ہے. یہ سب کچھ ہوگا. ورضوان من اللہ اکبر. ان تمام چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی جو ملے گی تمہیں، جس سے مسرت ہوگی، لطف اندوز ہوں گی، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہی ہوں گی. رضوان من اللہ اکبر. حدیث شریف میں وضاحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کریں گے، اے جنتیوں تمہیں کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے کیا نہیں ملا ہمیں، ہر چیز سے ہم راضی ہیں اور خوش ہیں. کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز ہو نہیں سکتی. سب سے ادنا معمولی درجے والا جنتی جو جنت کا حصہ ملے گا تو وہ سمجھے گا مجھ سے بڑا، مجھ سے زیادہ اچھا مقام، اچھی چیز کسی کو نہیں ملی ہوگی، صرف مجھے ملی ہے. سب سے چھوٹے درجے والا. یہاں جن درجے والوں بات چل رہی ہے ان کے لیے جو ملیں گی تو اعلیٰ ہوں گی. وہ جنات عدن ہیں، جنتوں میں خاص مقام ہے. اس سے بڑی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گا جو ان ساری چیزوں سے غالب ہے. کیا اس سے بڑی چیز ہے؟ ہاں، وہ چیز ہے میری رضامندی، خوشنودی دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ بھی تم سے اعلان کر دیتا ہوں آج کے بعد تم پر کبھی بھی ناراضگی اور غصے کا اظہار نہیں کروں گا. اللہ کی رضامندی، خوشنودی. یہاں فلاں گناہ کیا، اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں. پھر عاجزی انکساری کر کے توبہ کیا، قریب کرتے ہیں. نافرمانی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار آفت میں مبتلا کرتے ہیں، بیماری میں کرتے ہیں، مالی نقصان میں کرتے ہیں، دنیا کے قوموں سے آپس میں بھڑاتے ہیں، امن و سکون والی چیزوں کو غارت کرتے ہیں. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے عمل کے ساتھ ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوں گی. تمہارا رب تم سے ہمیشہ راضی رہے گا. یہ نعمت سب سے بڑی ہوگی. خود بتاتے ذالک، یہ مقام جو چیزیں عطا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ہوا فوز العظیم. جس بندے کے حق میں آ جائے، جس کو مل جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے.
اس سب سے بڑی کامیابی کا سبق سکھایا جا رہا ہے، اس کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، سب کچھ معلوم کرا دیا گیا، جو کسی بھی مخلوق، کسی کے طاقت میں ہی نہیں ہے اس چیز کا تذکرہ کرنے کی، وضاحت پیش کرنے کی، کیونکہ غیب والی چیز ہے، آخرت میں ہونے والی، اس کا نقشہ اور تفصیل پیش کر دی گئی، اس اعلان کے ساتھ کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ سچ بولنے کی کسی میں طاقت بھی نہیں ہے، سچائی کے سب سے بڑے مقام پر ہم فائز ہیں، خود سے وعدے کی سب سے بڑی منزل کے اوپر، یعنی یقین والی کیفیت ہے، یہ وہم و گمان والی چیز نہیں ہے۔ ان جیسی چیزیں ذکر کر کے قرآن میں دوسری جگہ آئیں گا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ارے اتنا نقشہ پیش کرے نا سرور کا، خوشی کا، دوامی زندگی کا، جہاں کبھی زحمت نہیں، تکلیف نہیں، مشقت نہیں، راحت ہی راحت، رحمت ہی رحمت، کامیابی کامیابی، خوشی ہی خوشی، ان جیسی چیزوں کو سننے کے بعد کم سے کم تم یہ حاصل کرنے کے لیے تو عمل کرو، ہم نے وعدہ کر دیا دینے کا، لینے کے لیے، جب اتنا بڑا انعام ہے تو مشقت بھی اتنی ہوں گی بڑی، دنیا کی زندگی کی رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں میں ایمان کے اوپر باقی رہنا، قائم رہنے والا راستہ بھولنا نہیں، مشقتوں کے اوپر صبر کرنا، تنگی کے اوپر صبر کرنا، یہاں تک ایک مضمون ختم۔ لیکن جیسے نہ رہ کر پھر بھی نفاق کے اوپر پڑے رہتے ہیں، تو ایسے ایمان والوں کو ایک حکم دیے، تم پر ایک ذمہ داری ہے، تم ان کے ساتھ فائٹ کرو، مقابلہ کرو، خرابیوں کو دور کرو، اچھائی کے اوپر باقی رہ کر بتاؤ، ان کی برائی کی وضاحت پہ کرو، بھلے وہ بھلا ہوتا یا نہیں، سدھرتا یا نہیں، وہ تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہارا کام بتا دینا، کہہ دینا، عملی زندگی سے بتانا، جہاں طاقت ہے بتانے کی، زبان سے بتانا، کہیں اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو روکنا، یہ بڑے کمال اور جرت والا کام رہے گا ایمان والے کا، یہ بڑا مومن ہے۔ آخری منزل کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے دل میں نفرت رکھنا، اس کے محبت نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔